السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. تو آج میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جنزی کے اوپر. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی جنزی کے اوپر, ان کے مسئلے اور ان کا حل. اور شخصیت کا تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی, اب تو آپ سب کو بھی یاد ہو گیا ہوگا, زبانوں پہ یاد ہو گیا ہوگا. اور یہ ایک اہم پوڈ کاسٹ یوں ہے کیونکہ میں ایک ایز جنزی اور میرے سامنے جو ہیں وہ ملینیلز ہیں, ملینیل جنریشن ہے. اور ایک بہت اچھا یہ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے, انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک سن اور ایک ایز فادر ہوتے ہیں میرے سامنے, اور میں سارے اپنے دن کی باتیں, سارا دن کا غبار یہاں رکھتا ہوں اور وہاں سے مجھے جواب ملتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے پوڈ کاسٹ فائدہ مند ثابت ہوتی ہوگی. آئیے پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ کو دیکھ کے اچھی ہو جاتی ہے. کرم ہے اللہ پاک کا. اچھا, آج کا ٹاپک بھی جنزی کے اوپر ہی ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے جنزی کی پرابلمس ڈسکس کی تھیں, تو آج مجھے بات جاننی ہے کہ جنزی کا اصل استاد کون, ریئل ٹیچر آف جنریشن زیڈ. ریئل ٹیچر آف, اصل میں بہت اہم سوال ہے دائم. جنریشن زی, جنریشن زیڈ, جن زی ختم کر دیا یہاں پہ آگے. میرے خیال سے ختم نہیں ہے, پھر جنریشن زی 1, زی 2, زی 3 یہ یوں ہی چلے گا آگے. تو آئی تھنک یہ جو اس وقت جنریشن ہے جس سے آپ کا بھی تعلق ہے, جنریشن زی 1 یہ کہلائی جائے گی. اچھا, زی 1, کیونکہ تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے 2000 سے 2010 تک, اور 2010 کے بعد جو اتنا ڈائنامک قسم کا چینج آیا ہے, بالکل, تو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہاں, تو اصل میں جنریشن کا جو تعین ہے وہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے نہیں ہے, چینجنگ کے حساب سے. جب کوئی جنریشن چینج ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے جنریشن چینج ہو جاتی ہے. صحیح. تو آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا اہم سوال ہے. جنریشن زی کا استاد کون ہے؟ استاد کون ہے؟ اس سے پچھلی جنریشن کے استاد تو فزیکل تھے, انسان ہوا کرتے تھے. یہ بات بھی ہے. اس کا استاد بہت خطرناک, بڑا چالاک, بڑا فتنہ پرداز استاد, فتنہ پرداز, ملٹی کلرز. لے بھائی, استاد ہے کون ہے؟ اور اتنی طاقت والا کہ سارے 8 ارب انسانوں کی طاقت اسے ایک استاد کے اندر. باکسر تو نہیں ہے کوئی؟ 8-10 ہزار لوگوں کا علم بھی, 8-10 کروڑ 8-10 ارب لوگوں کا علم بھی اس استاد میں. استاد ہی ہے نا علی بھائی. ہاں, وہ استاد یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اس جنریشن کا استاد موبائل ہے, یا آپ سوشل میڈیا سمجھ لیں. سوشل میڈیا, اس کی زیادہ تر رسائی لوگوں کی موبائل کے ذریعے ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو موبائل کہہ لیا, ادروائز سوشل میڈیا. یہ جنریشن زی کا استاد ہے, بچے اس سے سیکھ رہے ہیں. اوکے. جیسا یہ چاہ رہا ہے ویسی جنریشن ٹرین ہو رہی ہے. اچھا. ہاں, خراب بات تو ہے, لیکن کیا کیا جائے, چینج کرا جائے. کیسے آپ بتائیں. موبائل ہم سے چھوٹتا نہیں, فزیکل استاد ہمیں برداشت نہیں ہوتے, وہ ڈانٹتے بولتے نہیں. پتہ, آپ بتائیں. دیکھیں دائم, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ استاد ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ بھئی یہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس سے فرار تو ممکن ہے نہیں. اب ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ موبائل کو موبائل لیس سوسائٹی بنا. نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں. پاسبل نہیں ہے نا, ناٹ پاسبل. یا سوشل میڈیا لیس سوسائٹی بنا دیں. ناٹ پاسبل. ادر آپشن. یہ تو ہمارے اب اختیار سے بہت جا چکی ہے. اب دوسرا آپشن کیا ہے ہمارے پاس, کہ ہم اس کا استعمال سیکھ لیں. اچھا, استعمال سیکھ لیں. کیسے؟ جیسے ایک چھری ہے, وہ چھری بہت کام کی چیز ہے. گھر میں اگر باورچی خانے میں چھری نہ ہو کچن میں, تو کچن کا کام نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. بہت یوزفل ہے. سبزی کاٹتی ہے, فروٹ کاٹتی ہے, انڈا توڑتی ہے, اور بہت سے کام کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل. لیکن چھری بہت خطرناک بھی ہے.
یہ کیسے؟ کسی بندے کی جان بھی لے سکتی ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. تو اس کا استعمال، اس کا یوز اس کو بناتا ہے کہ یہ کس طرح سے کارآمد ہے. تو اسی طرح سے موبائل کا استعمال ہمیں سیکھنا پڑے گا. اچھا سکھائیں. میں کیا سکھاؤں؟ ہم آپ سے سیکھنے بیٹھے. یہ تو لوگوں کو موبائل ہی سکھائے گا. موبائل کا استعمال موبائل ہی سکھائے گا؟ یہ کیسی کشمکش کن بات ہے. تم کشمکش کا شکار ہو گئے، ہمیں اس کا جواب دیں. ہاں، یہ جینزی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ میں سے کنفیوز جنریشن کہتا ہوں. ہاں بالکل ہم کنفیوز ہو گئے. کیونکہ یہ جنریشن، اس کے بعد آپشن اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ آپشنس ہیں کہ ابھی صبح بیٹھے ہوئے کچھ دیکھ رہے ہیں جناب، ہیلتھ پر دیکھ رہے ہیں، میڈیسن کا شعبہ بہت اچھا ہے. اچھا ابھی وہ رکھا، ایک دم دوسری ویڈیو آ گئی، وہ 4-5 ویڈیو دیکھ، نہیں فارماسیوٹیکل جو ہے نا، بی فارمیسی، اچھا وہ بھی رکھی. تو ارے نہیں پراپرٹی کا کام، پراپرٹی، اچھا وہ بن گیا. ٹورزم، نہیں مجھے تو کانٹینٹ کریٹر بننا ہے. اب کہاں سے کہاں چلے گئے. ہر پل نئی چیز آ رہی ہے، آپ کے ذہن کو گھمایا جا رہا ہے. بالکل. اچھا کوئی جان بوجھ کے نہیں گھما رہا. اچھا وہ تو ایک چیز بن گئی نا، وہ چیز آپ کو گھما رہی ہے. پوائنٹ. وہ چیز آپ کو گھما رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر کوئی بیٹھ کر آپ کو منظم سازش کے تک نہیں. اب ایک چیز بن گئی ہے، ایک چھری ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کا کام ہے کاٹنا، تو وہ کاٹے گی. کافی گہرا کٹ مار رہی ہے. تو اس جنریشن کو کنفیوز کر دیا ہے. تو یہ جنریشن زی جو ہے، چونکہ اس کا استاد ملٹیپل قدر رکھتا ہے، ہر وقت اپنے زاویے بدلتا ہے، ہر وقت اپنی فکر بدل رہا ہوتا ہے، کلر بدل رہا ہوتا ہے، لوگ بدل رہا ہوتا ہے، سب کچھ بدل رہا ہوتا ہے. بالکل سب بدل رہا ہے. تو سیکھنے والا بھی سب بدل لے گا نا. بھائی کتنا ذہن ہے دائم آپ کا، چھوٹا سا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک سبجیکٹ، ایک ٹاپک، بھائی کسی آدمی نے لوہار بننا ہے، کسی نے بڑھئی بننا ہے، کسی نے کوئی ٹرانسپورٹر بننا ہے، کسی نے کچھ اور ڈاکٹر بننا ہے، حکیم بننا ہے. تو ایک ٹاپک ہوتا تھا، اس کے متعلقہ استاد کو لوگ ڈھونڈتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے تھے. بالکل. اور وہی کچھ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے تھے جا کے. اب تو سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ بننا کیا ہے. ہاں ابھی ریسنٹ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ کامرس کے بچے ملے، وہ کہنے لگے سر ہم نے کامرس پڑھ لیا ہے، لیکن جو کچھ ہم نے اکاؤنٹس میں پڑھا ہے، ہمیں تو جو سلیبس پڑھایا گیا تو بالکل چینج ہو چکا ہے سب کچھ. اچھا پہلے والے سے بالکل چینج ہو چکا ہے. اب تو سارا اے آئی آ گیا ہے، اکاؤنٹ سے اے آئی سنبھال رہا ہے. آپ نے لیجر وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، آج تک سسٹم کچھ اور پڑھا رہا ہے، سوشل میڈیا کچھ. بچے کنفیوز. بالکل ہم کنفیوز ہیں کہ یار آج ہم کچھ چیز شروع کرتے ہیں، جب اس سے فارغ التحصیل ہوں گے، جب ڈگری لیں گے، اس وقت سوسائٹی کی کیا حالت ہوگی. یہ بات تو ہے. تو یہ موبائل آپ کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے، یہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. سب سے پہلے تو اپنا کوئی مینٹور بنائیں. مینٹور اپنے پیرنٹس کو بنائیں. سب سے بہترین مینٹور آپ کے پیرنٹس. ایک تو آپ کو ہر وقت دستیاب ہیں، بالکل ان سے زیادہ مخلص آپ کا کوئی ہو نہیں سکتا. اچھا پیرنٹس زیادہ مخلص کوئی نہیں سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. آپ کے والد سے زیادہ مخلص کوئی ہو سکتا ہے نہیں. آپ کی والدہ سے زیادہ آپ کا مخلص کوئی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. آپ سے عمر میں بھی زیادہ ہیں، بالکل. آپ سے تجربہ بھی زیادہ ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو اپنے والدین کو اپنا مینٹور بنائیں. کوئی جگہ ایسی بنائیں کہ یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگرچہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہمیں بری لگ رہی ہے، لیکن ہے فائدے کے لیے. لیکن اگر ہم سوچ لیں گے یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگرچہ ہمیں غلط بھی لگ رہی ہے، لیکن ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس پر اعتبار کرتے ہیں، یار یہ جیسا کہہ رہے ہیں نا ہم ویسا ہی کریں گے، چاہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے. اس کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے برے کے لیے نہیں کہیں گے، اچھے کے لیے کہیں گے، جو بھی کہیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا میجورٹی والدین کی اپنے بچوں کو منع کر رہی ہوتی ہے موبائل چلانے سے. بالکل منع کر رہی ہے کہ ہر وقت نہ دیکھو، آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، آپ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، سائیکو بن رہے ہیں بچے. بالکل ایسا ہی ہے. ہیلتھ کمزور ہو رہی ہے، بالکل بیٹھے بیٹھے سوچ میں گم ہو جاتا ہے. پھر کھانا نہیں کھاتے جب تک موبائل ہاتھ میں نہ ہو. ایز یوزول
میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں بالکل انہیں بھوک نہیں لگتی جب تک ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کھائیں گے. وہ موبائل دو تو دڑا دڑا کھانا شروع کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس جنریشن کا استاد موبائل ہے. کچھ اصول ہماری گورنمنٹ کو بنانے چاہیے, کچھ کتابیں لکھنی چاہیے, اسکولوں میں سلیبس کے اندر شامل کرنا چاہیے موبائل کے آداب. موبائل کے آداب نہیں ہو بھائی ہم بات چیت کے آداب پڑھتے ہیں, والدین کے حقوق پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتے ہیں نا, بالکل پڑھتے ہیں. تو موبائل کے آداب کیوں نہیں پڑھائے جانے چاہیے؟ کوشچن مارک. بالکل پڑھانے چاہیے. کیا موبائل کے آداب جنریشن کے حقوق کیوں نہیں پڑھایا جاتے؟ بھائی آپ کے پاس ایک دن میں کتنا ٹائم ہے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے. بالکل. اس میں سونے کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے تو سوئیں گے نا آپ. بالکل. باقی کتنے بچے آپ کے پیچھے 16 گھنٹے. 16 گھنٹے. تو بچے آج کل 20 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں, 4 گھنٹے سوتے ہیں. 20 گھنٹے تو پڑھتے کب ہے؟ اور 20 گھنٹے دیکھنے کے بعد بھی آپ پوچھیں ان سے تو ان کا دل انہیں لگتا ہے کہ مجبور ہو کے وہ اسے بند کرتے ہیں, نڈھال ہو جاتے ہیں, بور نہیں ہوتے. نہیں, آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا رات کو یہ چیز رہ گئی تھی نا, یہ دیکھنی پھر شروع. اور اب استاد کا تو اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے, جو استاد بیچارے اسکولوں میں تھے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ گئے, غیر معنی بے معنی ہو گئے نا. اب آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, کوئی بھی سوال ہے, آپ نے تو چیٹ جی پی ٹی کو لکھ دیا, مجھے سمجھا دو, سمجھا بھی دے گا وہ. اب تو وائس میں بھی سمجھا دے گا. تو استاد کی ضرورت بھی ویسے ہی ختم ہو گئی. تو پھر چیٹ جی پی ٹی جو بنائے گا آپ ویسے بن جائیں گے, چیٹ جی پی ٹی جیسے ہی بنیں گے. تو یہ جنریشن زی بڑی عجیب و غریب جنریشن بننے جا رہی. جنریشن Z1 کا یہ حال ہے, تو Z2 Z3 کہاں پہ جائے گی پھر؟ اللہ ہی جانے. وہ تو بولیں گے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے سب. یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. اللہ پاک کرم کرے. یہ جنریشن آج جو لوگ رول کر رہے ہیں, سوسائٹی کو چلا رہے ہیں, آفیسرز ہیں, سرو جو لوگ کر رہے ہیں, پرائیویٹ بھی سرو کر رہے ہیں, پبلکلی بھی جو سرو کر رہے ہیں, جب یہ جنریشن سرونگ پر آئے گی, یہ تو پوری کنفیوژن میں سے لیڈر کیسے آئے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری سوسائٹی کو بھی اچھے طریقے سے چل سکے گی. بہت گڑبڑ ہو جائے گی. ابھی ہمیں توجہ دینی چاہیے, بچوں کو موبائل کے آداب سکھانے چاہیے, بالکل ٹائم ٹیبل دینا چاہیے, طریقہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بننا کیا ہے, کرنا کیا ہے, جو آپ کی فیلڈ ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی مختلف پلیٹ فارم پر نیش پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیا دیکھنا ہے, کس ریلیٹڈ ٹاپک دیکھنا ہے. جو کانٹینٹ کریٹر ہوتا ہے ان سے بھی نیش بالکل پوچھی جاتی ہے, آپ کس نیش پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کو فالو کریں, اپنی زندگی کی ایک نیش بنا لیں. یار میں نے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے, میں نے کوئی سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر بننا ہے, سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, میکینیکل انجینئر بننا ہے, میں نے بایو ایکسپرٹ بننا ہے, میں نے فوڈ ٹیکنالوجسٹ بننا ہے. جو بننا ہے وہ نیش اپنی سیٹ کریں, اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ نے دیکھنی اسے دیکھیں. کوئی تھوڑا بہت آپ کو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز دیکھنی ہے وہ آپ دیکھ لیں. یار یہ 1 سے 2 گھنٹے ہم نے جو ہے نا بس یہ سوشل میڈیا کو دینے ہیں, بس اس سے زیادہ جو ہے نہیں دینا. اتنے سے اتنے بجے تک کوئی کال ریسیو نہیں کرنی, کوئی میسیج اتنے سے اتنے بجے تک ایک پوری سوسائٹی کا ایسا ہوگا, اتنے سے اتنے بجے تک موبائل سوئچ آف ہو جائیں گے, 9 بجے میکسیمم ٹائم. تو ایسے کچھ رولز, کچھ آداب, کچھ پرنسپلز جو ہے قوم کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے اسکولز والوں کو, نصاب والوں کو, ہماری سرکار کو, ہماری گورنمنٹ کو یہ اس پر توجہ دینی چاہیے. چلیں علی بھائی, میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم مجھے فراہم کیا اور اتنی ساری ہم سے اچھی میٹھی باتیں کی. امید کرتا ہوں آپ لوگ عمل کریں گے. موبائل کے ریلیٹڈ کوئی بات جین زی کے لیے میٹھی تو ہوتی نہیں ہے, یہ تو فوراً ہی کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. تو آئیے پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. فائن رہیں شائن رہیں, کبھی کبھی یار ہمیشہ, نہ ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی